السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، 28ویں دن آپ کو جو سرگرمی دی گئی ہے وہ سوالیہ جملے سے متعلق ہے۔ استفہامیہ جملہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جس جملے میں سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں آپ کے جو مشقی سرگرمیوں میں جو سوالات دیے جاتے ہیں یہ بھی دراصل جملے ہی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں سوال پوچھا جاتا ہے اس لیے اس کو سوالیہ جملے کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ سوالیہ جملے کیسے بناتے ہیں۔ اب جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی ایک سوالیہ جملے کی کہ بی رقیہ کون تھیں، تو یہ کون جو آیا اس کے ذریعے سوال پوچھا گیا ہے، اور چونکہ یہ سوال ہے اس لیے آخر میں علامت بھی لگائی گئی۔ سوالیہ جملے کی جو علامت ہوتی ہے کوشچن مارک جسے ہم کہتے ہیں، سوالیہ نشان، تو وہ سوالیہ نشان یہاں لگایا گیا ہے۔ تو اس طرح آپ کو بھی سوالات تیار کرنے ہیں اور آخر میں سوالیہ نشان لگانا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم کیسے سوال تیار کیے جاتے ہیں۔ جیسے بوڑھی کاکی رونے لگتی ہے، تو اب یہاں آپ کو سوال بنانا ہے۔ تو اب مختلف طریقے سے آپ سوال بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بوڑھی کاکی کیا کرنے لگتی ہے۔ ایک یہ سوال اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں کیا کا استعمال کر کے۔ دوسرا آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ کون رونے لگتی ہے۔ اب دیکھیے ایک ہی جملہ ہے لیکن آپ نے دو سوال اس سے بنا دی، تو آپ کئی طرح سے سوال بنا سکتے ہیں۔ تو آپ اگر یہ سوال بنائیں کہ کون رونے لگتی ہے تو یہ ایک سوال ہو گیا۔ اب اس کے آگے آپ کیا کریں گے، یہاں پر دیکھیے یہ فل اسٹاپ لگا ہوا ہے جس کو ہم اردو میں ختمہ کہتے ہیں۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، جب آپ سوال بنائیں گے تو وہاں سوالیہ نشان لگائیں گے، ختمہ نہیں لگائیں گے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو نصیحت کی۔ اب اس کے بھی سوالات آپ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو نصیحت کی، ایک سوال اس طرح بن جائے گا، اور ایک سوال اس طرح بھی بن سکتا ہے کہ کس نے نوجوانوں کو نصیحت کی۔ تو اس طرح سے آپ سوالات بنا سکتے ہیں۔ اس کے آخر میں آپ سوالیہ نشان لگائیں گے۔ تم جا رہے ہو، تو کیسے بنائیں گے، کیا تم جا رہے ہو، اس طرح سے۔ تو یا پھر تم کہاں جا رہے ہو، یہ بھی سوال بن جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ مختلف سوالات بنا سکتے ہیں۔ ایک جملہ آپ کو دیا ہوا رہتا ہے، اس کو آپ کو سوالیہ جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر بوڑھی کاکی زمین پر پڑی رہتی، تو اب کیا کہیں گے آپ، کون زمین پر پڑی رہتی، یہ بھی ایک سوال بن جائے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بوڑھی کاکی کہاں پڑی رہتی، یہ بھی ایک سوال بن جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو سوالات بنانا ہے۔ بوڑھی کاکی رونے لگتی ہے، بوڑھی کاکی تو کون رونے لگتی ہے، یہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں، کون رونے لگتی ہے۔ یا پھر کاکی کو لاڈلی سے محبت تھی، تو کاکی کو کس سے محبت تھی، اس طرح سے ہم سوال بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ کو سوالات بنانے ہیں اور آخر میں نشان بھی لگانا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کتاب سے، رسالوں سے، اخبار سے، میگزین سے سوالیہ جملے تلاش کر کے لکھنا ہے۔ تو یہ تو بہت آسان کام ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں جو پیچھے مشقی سرگرمیاں دی ہوتی ہیں اس میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، آپ وہ سوالات بھی یہاں لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ ویسا بھی اسی طرح آپ کیجئے کہ وہاں جو بھی مشقی سرگرمیوں میں سوالات ہوتے ہیں تو آپ کیا کیجئے کہ وہ سوالیہ جملے جو ہیں، جس کو استفہامیہ جملے بھی کہتے ہیں، وہ وہاں سے تلاش کیجئے اور اپنی کاپی میں نوٹ کر لیجئے۔ اس طرح آپ کی سرگرمی مکمل ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔